دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب، آپ کی آمد سے پہلے ایک دفعہ اللہ کا نام بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ کی ہوا ہے جی؟ تھوڑی آواز ہی نہیں آئی، تسی خطاب نہیں سننا۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث فاتح مذاہب باطنہ حافظ عمر صدیق صاحب، حافظ عمر صدیق صاحب، ترجمان مسلک اہل حدیث حافظ عمر صدیق صاحب۔ ماشاءاللہ تو انہوں بیدار ہو جانا چاہیے ہے۔ میری جماعت دی عظیم شخصیت سیانے آدھے نے نواں 9 دن دے پرانا، اور بولو یار نواں 9 دن دے پرانا۔ میری جند جان پورے پاکستان دے اندر بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا دے جماعت دا بڑا کم کیتا ہے۔ پھل باغ دے وچ ہزاراں نے، باندہ گلدستہ ایک ہوئی ہے، کتاباں 4 اسمانوں آئیاں نے پر رکھن لی بستہ ہوں تو انہوں بولنا پہے گا۔ وہ میں نہ وہ بندہ چنگا نہیں ہے نہ بولے، داد دینی چاہیے دیئے یار۔ میں ایک جملہ شیخ صاحب دی طرف کرنا ہے۔ پھل باغ دے وچ ہزاراں نے، باندہ گلدستہ ایک ہوئی ہے، کتاباں 4 اسمانوں آئیاں نے پر رکھن لی بستہ لکھ ہیلے بانے کر لو پر چوکی تھانا ایک ہوئی ہے، لکھاں داتے تھے بنا لو پر داتا پرانا لکھاں مناظر اسلام تھے لے آؤ پر عمر صدیق ایک ہوئی ہے۔ میری جند جان، میری آن، میری شان، بلکہ میں کہوں گا میری آن، میری شان، میرے کاموں کی شہر دی عظیم شان محترم جناب مناظر اسلام حافظ محمد عمر صدیق صاحب۔ والسلام علی من لا نبی بعد۔ ہاں جی، سوال ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے کہ بعض ہمارے اہل حدیث علماء بھی اس طرح مولانا اسحاق صاحب مدنی فیصلہ آباد والے اور دیگر علماء وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے کہتے ہیں کہ ان کی کوئی شان نہیں ہے سوائے اس کے کہ لا اشبہ یہ جو حدیث ہے اس کے علاوہ کوئی شان نہیں۔ اور ان کی والدہ کے بارے بھی انہوں نے حضرت امیر حمزہ کا بیٹا چھپایا۔ ایسا خاندان کیسے اسلام کا؟ اور پریشان نہ ہو، کوئی بندہ بھی اٹھ کے سوال کر سکتا ہے انشاءاللہ، اس کو سوال کرنے دیں۔ آپ کا سوال مکمل ہو گیا۔ اسلام پر مسلک اہل حدیث پر اعتراض ہے، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جواب نہ دوں۔ اور ہم اس بچے کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہ اس نے جرت و بے باکی کے ساتھ سوال کیا ہے، تو کیوں نہ جو اس کے سوال ہیں اسی پر آج کی تقریر ہو جائے۔ کیوں بھائی، آپ تائید کرتے ہیں؟ چلو پھر سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اور دوویں گونگلو بیٹھے ہو، گوڈے چھڈو، جے کدھرے بھج گئے نا مینوں پھڑ لیا جائے۔ مسجد دے اندر گوڈے پھڑ کے بہن تو نبی پاک نے منع کیتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سب سے پہلی بات ہے کہ بعض خطیب ایسے پرسوز آواز والے ہوتے ہیں کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ان کی تقریریں سنوں۔ ان خطباء میں مولانا اسماعیل عتیق حافظہ اللہ تبارک و تعالی کا شمار بھی ہوتا ہے، آیات، احادیث اور پھر مسلک اہل حدیث کی
پہرے داری. بعض خطیب جب تقریر کرتے ہیں نا اور ان کے بعد مجھے بلایا جاتا ہے، میں مثال دے کر آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی قوال تھا، سور تال گانا اور قوالی جو ہے وہ سکھاتا تھا. اس کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا جی میں نے وہاں سے بھی سیکھا ہے، وہاں سے بھی سیکھا ہے، وہاں سے بھی سیکھا ہے، آپ کا نام سنا ہے تو آپ کے پاس بھی سیکھنے کے لیے آ گیا ہوں، تو آپ مجھے سکھائیں گے؟ اس نے کہا جی سکھاؤں گا، پر روپیہ میں 5 لاکھ فیس لینی ہے. وارا کھاندے ہی سکھ لے، نہیں وارا کھاندا تے نکل جا کالیاں باغاں نوں. ایک بیٹھے بندہ اور آ گیا، انہیں آخیا جی میں بھی قوالی تے گانا تے سور تے تال اے سیکھنا ہے. انہیں آخیا بھئی پہلا کدھروں سیکھے آئی؟ اے نہیں. انہیں آخیا تیرے کول فیس لگے گی 1 لاکھ روپیہ. آندا جی میں سیکھیا ہے، میرے کول فیس 5 لاکھ تے انہیں سیکھیا کوئی نہیں، یہ کول فیس 1 لاکھ. وہ کہنے لگا فیس تیری بھی 1 لاکھ ہے، پہلا جڑا سکھیا ہی وہ مٹان دا 4 لاکھ تے اگوں سکھان دا 1 لاکھ. ایویں کئی خطیب ایڈی تباہی پھیر دے نے کہ انہاں دی تباہی پھیرن تے سانوں جڑی نا وہ تباہی جڑی انہاں پھیری ہوندی ہے وہ مٹان دی اتے ایک جلسہ رکھنا پیندا ہے. پھر اس تو بعد علمی ماحول بنا کے لوگاں نوں مسلک دی، دین دی، توحید دی، سنت دی گل جڑی وہ سمجھانی پیندی ہے. تے مولانا اسماعیل عتیق حافظہ اللہ ایسے بہترین خطیب نے. انہاں تو بعد جے اسی بیان کریے میں کدی بھی اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پریشان نہیں ہویا تے اگلا بیٹھا مجمع بھی کدی پریشان نہیں ہویا. اللہ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرمائے. انہیں اس بچے نے 2 سوال کیتے نے. تقریر پنجابی چ کراں کہ اردو چ کراں؟ چلو پنجابی اردو دونوں ہی سنی جاؤ، کوئی گل نہیں. پہلا انہیں سوال کیتا ہے کہ بعض علماء اے آندے نے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تے فضیلت ہی کوئی نہیں. تے ایک مولوی صاحب دا نام لیا ہے جنہ دا نام ہے مولوی اسحاق چالوی. سارے دوست احباب بخوبی آگاہ ہو جاؤ، مولوی اسحاق چالوی صاحب قطعی طور تے اہل حدیث نہیں سن تے نہ ہی انہاں دا منہج اہل حدیث دے نال کوئی تعلق سی. انہاں دی زندگی دے اندر ہی ہفت روزہ اہل حدیث دے اندر انہاں دے افکار و نظریات لکھ کے کبار علماء دے جڑے فتوے نے وہ شائع ہوئے کہ انہاں دا منہج مسلک اہل حدیث منہج محدثین دے نال دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں. تو انہوں پتہ ہے کہ جماعت اسلامی دے اندر کئی پرانے علماء اہل حدیث سیاسی طور تے داخل ہو گئے تے خلافت و ملوکیت کتاب پڑھ کے انہوں دا بھی دماغ خراب ہو گیا. انہاں مولویاں دے اندر مولوی اسحاق چالوی دا شمار ہوندہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل ہے نے یا نہیں، انشاءاللہ میں چند چیزاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہوں. لیکن ایک بات پہلے واضح کر دیاں، جڑا بیٹے نے دوسرا سوال کیتا ہے کہ خطباء جڑے نے وہ آندے نے کہ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کلیجہ چپایا. میرے بھائیو دوستو، اے جاہل خطباء تے واعظین جڑے رواندے نے تے جیباں خالی کراندے نے تے جھولیاں پھراندے نے، یا انہوں نے موضوع پھبان واسطے رسول اللہ دے آنسو آپ بھی روندے نے تے لوگاں نو بھی رواندے نے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے اے بالکل جھوٹا تے بناوٹی پروپیگنڈا جڑا ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتا اور لوگ سندے نے اور نسل در نسل انہاں دے اندر چلدا آ رہا ہے. ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عظیم، بڑی پاک باز، بڑی حیا والی، بڑی دیانتدار، نبی علیہ السلام دی جان نثار اور وفادار صحابیاں نے ایسی عظیم عورت جڑی نبی علیہ السلام دی رشتے دے اندر ساس لگے اور او دی بیٹی ام حبیبہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تے ام المومنین. اس عورت دے بارے جھوٹا پروپیگنڈا اے اسی طرح ہی ہے
ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ 10 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾक़े ਦਾ ਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਬਨਾਵਟੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਿਗਫਾਫ ਔਰ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਮੁਤਹਰ ਨਬੀ, ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਨਬੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪਵਾਨ। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ये बात मैं वादे कर देना चाहना। हुण आ जाओ हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु दे बारे पहली मरफू हदीस उन्हां दी फजीलत दे बारे। हिंदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस वक्त इस्लाम कबूल करना चाहया ते नबी अलैहि सलातु वसलाम दे कोल आईयां, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज तो पहला रूए जमीन दे उत्ते मैनू अगर किसी घराने नाल किसी बंदे नाल सब तो वध के नफरत सी ते नाउज़ु बिल्लाह तुहाडे नाल सी, ते अज तो बाद अगर मैनू सब तो बढ़ के जगह दे दो भाई। ठीक है जी, अस्तौदिउल्लाह दीनकुम। अल्लाह दिसपुर जी, सलाम। हाँ भाई तवज्जो है, सुते हो के जागदे हो? जरा उच्ची आवाज ना दसना जे रोज किनियां नमाज़ां च उच्ची आमीन आंदे हो? नहीं आ पंजां ने भी बैठे आ किड्डी जोर दी आख्या सू पंजां च। एक करेला ते नीम चढ़िया भाभी इत्थे बैठा है, क्यों भाई जोर असर च भी उच्ची आमीन आना है? वालेकुम सलाम। हजरात बात को तवज्जो से समाअत फरमाए। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसी अजीम शख्सियत है और किन मां बाप के बेटे हैं। हिंदा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी अलैहि सलातु वसलाम के पास आई इस्लाम कबूल करने के लिए, तो कहने लगी आज से पहले रूए जमीन पर सबसे बुरा घराना जिनसे नफरत थी वो नऊज़ु बिल्लाह आपका था, और आज के बाद जिस घराने से मुझे सबसे बढ़कर मोहब्बत है और जिस शख्सियत से मोहब्बत है वो आपका घराना है और आपकी शख्सियत है। और नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने इस मोहब्बत का जवाब क्या दिया? फरमाया हिंदा मुझे भी तेरे घराने के साथ मोहब्बत है। जिस घराने के साथ अल्लाह के नबी को मोहब्बत है उसी घराने का सबूत और फर्ज जो है वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरात इनकी फजीलत में दूसरी हदीस है, वकान यक्तुबुल वहया। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहि सलाम से दरखास्त की, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को कातिबे कुरान की जिम्मेदारी सौंपी जाए। नबी अलैहि सलाम ने उनकी बात को कबूल किया और दीन इस्लाम के अंदर दयानत और इमानत का सबसे आला मनसब और ओहदा कुरान मजीद की किताबत का है। और अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम कुरान की किताबत किससे करवाया करते थे? हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से। ये उनकी दूसरी फजीलत है। और ये पहली भी हदीस मरफू है, ये हदीस भी मरफू है। अब हजरात आइए उनकी वालिदा पर बात करते हैं। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने बैत लेते हुए कहा कि तुम जिना नहीं करोगी। उसने कहा या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि औरत आजाद हो और जिना करे? इतनी पाकीज़ा और इतनी हया वाली और इतनी वज़ादार खातून थी कि जिसके जहन में वहमो गुमान में दूर दूर तक भी फाशी और जिना का कोई तसव्वुर नहीं था। ऐसी पाकीज़ा औरत के बतन से हजरत मुआविया ने जन्म लिया है। हजरात नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम चोरी नहीं करोगी। कहने लगी या रसूल अल्लाह इन्ना अबा सुफियान रजुलुन मसीकुन, ये अबू सुफियान संभाल संभाल कर रखने वाला बंदा है,
اس کے مال میں سے پیسے لے کر میں اپنے بچوں پر خرچ کرتی ہوں، اگر یہ بھی چوری ہے تو میں یہ کام بھی نہیں کروں گی۔ حضرات دیانت دیکھیے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کہ چوری نہیں کروں گی، اس کے اندر اپنے خامد کے مال میں تصرف اس کی اجازت کے بغیر کرنا درست نہیں سمجھتی تھی۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دیانتدار تھے، دنیا کے اندر وہ شیعہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہوگا جو حضرت ابو سفیان کی دیانتداری پر کبھی انگلی اٹھائے۔ زمانہ جاہلیت میں اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد عرب کے لوگ دو بندوں کو تجارت کے لیے اپنا مال دیا کرتے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا کو ابو طالب کو، اور ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو، دیانتداری کی وجہ سے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ دیانتدار تھے۔ اور سچے کتنے تھے، صادق کتنے تھے، آپ یہ سن کر حیران ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث ہرقل ہے، سارا دربار کافروں کا ہے، کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہیں یا بتوں کے پجاری ہیں۔ اور سچا کتنا ہے؟ فرماتے ہیں لولا الحیاء لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا تو جھوٹ بولتا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں، نبی علیہ السلام کے دشمنوں اور کافروں کی موجودگی میں 10 سوال ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ایسا سچا، ایسا دیانتدار، ایسی حیا والی، ایسی پاکیزہ خاتون کا بیٹا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندروں کے اندر لڑے گا انہوں نے اپنے آپ کے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری کو، صحابہ کرام کی گواہیاں ہیں، شیعہ سنی کتابوں کی شہادتیں ہیں کہ سمندر کے اندر اگر پہلا کسی نے غزوہ لڑا ہے تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑا ہے۔ حضرات یہ بھی مرفوع حدیث ہے۔ اب آئیے نبی علیہ السلام کی خواب کے اندر جو صحابی آئے اور پھر اس کی شان آئے، اس کے کیا کہنے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے، جتنی مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو اپنی خوابوں میں دیکھا ہے کسی اور صحابی کو نہیں دیکھا۔ حضرات اس شان میں سے اگر حصہ پایا ہے تو حضرت معاویہ نے بھی پایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں نے اپنی امت کے ایک لشکر کو دیکھا ہے، سمندر میں، کشتیوں میں دیکھا ہے، بحری پیڑوں پہ دیکھا ہے، مسندوں پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ ہوتے ہیں۔ حضرات پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بھی حضرت معاویہ ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو اتنی دعائیں نہیں دی، کسی صحابی کو اتنی دعائیں نہیں دی جتنی دعائیں۔ میں حیران ہوں، آنکھیں اگر بند ہیں تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا؟ یہ جو کور چشم کہتے ہیں حضرت معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بڑی بات کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں اہل تشیع کے غالی فرقہ نصیریوں کے بارے میں ایک حکایت سنائی ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور رب کہنے والے ہیں، یہ جس طرح اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہیں اسی طرح ان کے اندر یہ خامی ہے کہ ان میں سے اگر کوئی صحابی کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، گالی بکتا ہے، تو دوسرا اس سے بڑی، تیسرا اس سے بڑی، چوتھا اس سے بڑی کہانیاں بناتے ہیں۔ اور یہی کہانیاں ہندا کے کلیجہ چبانے کے بارے میں بنائی گئی ہیں، اور یہی کہانیاں حضرت معاویہ کے بارے میں بنائی گئی ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ 3 آدمی تھے جو کڑل مارنے والے تھے۔ آپ کو پتہ نا، ایک جھوٹ ہوتا ہے اور ایک گپ ہے اور ایک کڑل ہے۔ کڑل 1000 گپیں کٹھی کر لی جائیں تو ایک کڑل ہوتا ہے۔ یہ شیعہ جو ذاکرین ہیں یہ ایک مجلس کے اندر کئی کڑل مارتے ہیں۔ اور کیسے مارتے ہیں؟ ایک بندے نے کہا جی میرے دادے نے بحر الکاہل سمندر دے وچ چھال ماری
تے اپر چناب دے وچوں باہر نکل آیا. کیا بات ہے بھائی تیرے دادے دی؟ دوسرے نے آکھیا اچھا انہیں سمندر سے چھال ماری تے نہروں باہر نکل آیا. اس نے بھی چھوڑی. اس نے کہا میرے دادے نے سوئے کے اندر راجبا میں چھال ماری, وہ دریائے راوی دریا میں سے باہر نکل آیا. تیسرے نے سوچا میں اس سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہوں, اور میں کیڑی چول مارا. انہیں آکھیا میرے دادے نے راوی وچ چھال ماری تے کرو نلکے چو باہر نکل آیا. یہی بالکل حالت ہے شیعہ ذاکرین کی. کوئی کتاب نہیں, کوئی دلیل نہیں, دشمنی میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور محبت میں بھی غلو کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال حکومت کی ہے. کتنے سال؟ اور جنہوں نے 2 سال حکومت کی ہے انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور جنہوں نے 40 سال جو ہے وہ حکومت کی ہو تو یہ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ میں اہل تشیع کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں, اور آپ جب چاہیں اس بات کو آزما لیں. حضرت معاویہ کے بارے میں بعض بریلوی پیر اور مولوی بھی بڑی بد زبانیاں کرتے ہیں, اور جہنم کے مضافات کے اندر کوئی سرگنا ہے وہ بھی جب چاہے منہ سے جو مرضی کہنا شروع کر دیتا ہے. انصاب الاشراف جو بلادری کی ہے یہ دنیا میں سب سے پہلے شائع ہوئی کتاب, اور اس کو پڑھ پڑھ کر مولویوں کا بیڑا غرق ہوا ہے. اس کتاب کو یہودیوں نے سب سے پہلے شائع کیا ہے. پوری دنیا میں یہودی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بارے میں کتابیں شائع کرتے ہیں, چھاپتے ہیں, اور 2 گروہوں کی, رافضیوں اور ناصبیوں کی سرپرستی کرتے ہیں. ہمارا منہج کیا ہے؟ جس طرح انبیاء عزت و عصمت میں لا نفرق بین احد من رسلی, اسی طرح ناموس شرف صحابیت میں حضرت ابوبکر اور حضرت علی میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح صحابہ اور اہل بیت میں, اور اسی طرح مولا علی میں اور حضرت معاویہ میں نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کی بھی ہم بے احترامی کرنے کے قائل نہیں. حضرات اس حدیث کو سمجھ لو, لا تسبوا اصحابی, علماء بیٹھے ہیں, یہ سب ہے, شتم نہیں ہے. عربی زبان میں اس انگلی کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ عوام میں سے کسی کو پتہ ہے؟ بولیے اونچی بات سے. شہادت کی انگلی تو ہماری زبان میں کہتے ہیں, عربی میں اس کا نام سبابہ ہے. سبابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ عیب کی طرف اشارے کرتی ہے, یہ تان کرتی ہے. حضرات اس وجہ سے اس کو سبابہ, سب سے سبابہ کہا جاتا ہے. لا تسبوا اصحابی کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ کی انگلی سے, ہاتھ کی انگلی سے, میں زبان کی بات نہیں کر رہا, ہاتھ کی انگلی کے ساتھ بھی کسی صحابی کی اور اہل بیت کے کسی فرد کی توہین کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں. حضرات حدیث میں آتا ہے کچھ افراد تھے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں ملے ان کو قتل کر دو. ڈیتھ وارنٹ ان کے جاری ہوئے. ان میں سے عبداللہ بن قتل کعبے کے پردوں میں لٹکا ہوا ہے. یا رسول اللہ ادھر توبہ توبہ کر رہے ہیں, فرمایا یقتل, مار دو اس کی گردن. اس کو وہیں پر مار دیا گیا. اب ان بندوں میں سے ایک بندہ بیعت لیتے ہوئے نبی علیہ السلام کے سامنے آ گیا, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اس کی گردن مارو. اب نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. نبی علیہ السلام کا وہ ہاتھ پکڑے, کھینچے, با یہ نہیں مجھ سے بیعت لیں, آپ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں اور صحابہ کرام کی طرف دیکھیں. صحابہ کرام یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بات چیت ہو رہی ہے, کیا حکم آتا ہے ہم اس پر عمل کریں گے. اور اللہ کے نبی صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب گردن اتارتے ہیں, اور یہ کہنے والوں کہ ہمارے ولی غیب جانتے ہیں, صحابہ سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہے. ان کو مصطفیٰ علیہ السلام کے سینے میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں نہیں پتا, اور نبی علیہ السلام مہلت دے رہے ہیں. صحابہ کے ذہنوں میں جو بات چل رہی ہے حضرات ذرا سنتے جائیے. نبی علیہ السلام نے بلاخر اس سے بیعت لے لی. ساڑی پنجابی دے وچ آندے نے چائیں چائیں اٹھیا, بھئی تو ہن بچ گئی ہے.
میرے بھائیوں دوستوں، جب وہ چلا گیا اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو آڑے ہاتھوں لیا اور میں نے کہا تھا کہ یہ جہاں ملے مار دینا، تو میں تو تمہیں موتقا دے رہا تھا کہ اس کی گردن اتارو، تے صحابہ کرام نے کیا یا رسول اللہ تسی سانو اکھ مار دیں دے، سانو کی مار دیں دے؟ اکھ دا انج اشارہ کر چھڑ دے تے ویکھو اسی گاٹا لاندے کہ نہ لاندے۔ حضرات اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میری آنکھ بھی خیانت کرتی نہیں ہے، ہم اہل حدیث ہیں، اہل سنت والجماعت ہے، اللہ کی قسم ہے صحابہ کے بارے میں اہل حدیث کی آنکھ بھی خیانت نہیں کرتی۔ اوہ اہل حدیث ہی ہوئے جدی صحابہ اور اہل بیت دے بارے اکھ بھی خیانت نہ کرے، یہ ہمارا منہج ہے۔ اور آؤ نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو جتنی دعائیں دی ہیں کسی صحابی کو نہیں دی۔ سن لو، سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں، اپنے آپ کو کوئی انجینئر ڈاکٹر سمجھتا کہ لاتا ہے، وہ بھی ذرا سوشل میڈیا استعمال کرے کہ پوری دنیا کے یہودی جو ہیں وہ حضرت معاویہ کے خلاف کیوں ہیں۔ یہودیوں نے لکھا ہے ہٹلر سے زیادہ ظالم اگر کوئی ہے دنیا کا بادشاہ تو وہ معاویہ ہے، وہ کام وہ ظلم ہٹلر نے بھی نہیں کیا جو معاویہ نے کیا ہے۔ 86 لاکھ مربع میل، دو روایتیں ہیں 64 لاکھ مربع میل، 3 بر اعظموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حکومت تھی۔ 86 لاکھ مربع میل میں حضرت معاویہ کا اعلان تھا اسلامی سلطنت کے اندر کوئی یہودی بھی رہ سکتا نہیں۔ اور آؤ میں نے تشیع سے سوال کرتا ہوں، میں نے شہریار رضا عابدی سے کہا، حضرت علی کو رب کہنے والے شہنشاہ نقوی سے کہا، کس منہ سے گالیاں دیتے ہو اور اہل بیت کا نام لیتے ہو؟ کبھی مولا علی نے گالیاں دی ہوں، کبھی حسنین کریمین نے گالیاں دی ہوں، اور ہم ان کا حیا کرتے ہیں جن کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں، اور ہم اس شخصیت کا حیا کرتے ہیں جس کے دستے راست پہ حضرت حسن نے بیعت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو نماز پڑھنے والے اور قرآن سے تعلق رکھنے والے اہل تشیع ہیں، ہم نے کبھی ان کی تکفیر نہیں کی، کیونکہ جب وہ نماز کی طرف بڑھیں گے ان کو سمجھ آئے گی 24 سال مولا علی نے ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اپنے محبوب کے امام کا احترام کرنا فرض اور واجب اور ضروری ہے۔ اور حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اگر یہ ہاتھ درست نہ ہوتا اللہ کی قسم ہے حضرت حسن کبھی بھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ اور شہدائے کربلا کی بات کرنے والوں، مجھے اس بات کا بھی جواب دینا ہے، کربلا کے سپاہیوں کے نام چھپاتے ہو، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کربلا کے سپاہیوں میں سے بعض سپاہیوں کا نام معاویہ بھی ہے، جس طرح ابو بکر عمر عثمان تھا اسی طرح بعض سپاہیوں کے نام معاویہ ہیں۔ آج کوئی اپنے بچے کا نام بدری صحابہ کے نام پہ رکھتا ہے، ان کی شان الگ ہے۔ مجھے دنیا میں وہ شیعہ دکھاؤ جس نے کبھی 72 شہدائے کربلا کی محبت میں اپنے بچے کا نام ابو بکر، عثمان، عمر اور معاویہ رکھا ہو۔ کیوں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو؟ حضرات پوری دنیا میں یہودی دشمن ہے، پوری دنیا میں۔ اور میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا حضرت علی کی خلافت میں حضرت معاویہ نے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا تھا؟ بھائی یہ بول کر بتانا، آپ بھی بتاؤ، کیا تھا؟ نہیں، اونچی آواز نہ بولو۔ حضرت علی نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی 6 سال تقریباً خلیفہ رہے ہیں، 6 سال کے دوران حضرت معاویہ نے کبھی خلافت کا اعلان کیا؟ اپنی حدود اور سرحد بنائی؟ الگ ریاست کے خد و خال ہوتے ہیں۔ جاہلوں کی دنیا میں رہنے والوں کبھی اس بات پہ بھی غور کرنا، انہوں نے کبھی خلافت کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے الگ سے حدود نہیں بنائی، انہوں نے الگ سے عدالتیں نہیں چلائیں، انہوں نے الگ سے سکہ نہیں بنایا۔ ریاست کے خد و خال میں سے کوئی ایک عمل بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کیا، بلکہ حضرت معاویہ اختلاف کے دوران اگر علمی مسئلہ میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی تو ابو موسیٰ اشعری کے ذریعے حضرت علی سے مسائل پوچھا کرتے تھے، صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایتیں ہیں۔ اور مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لا چکے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے، میں تو آپ کے ضلع کا، شہر کا، ادھر کا ہی رہنے والا ہوں۔
مجھے کہہ دیتے ہیں توڑا کھلا ٹائم ہے، اور مہمان خطیب کو لا کر بٹھا دیتے ہیں. یہ بھی آداب کے منافی ہے. یہاں تو خطیب کو بٹھائے نا، پھر جب وہ آئیں پھر مجھ پر یہ واجب ہے کہ ان کا میں اکرام کروں اور ان کو زیادہ وقت دوں تاکہ آپ ان کے علم سے مستفید ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اور جو بندہ نیوی کے اندر ہے، جرمنی، یورپ، اس نے جو جغرافیہ سمندر کا بنایا ہے، آج دنیا کی افواج اس کو نقل کرتے ہیں اور کاپی کرتے ہیں. لیکن جاؤ، ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اگر بات غلط ہو جہاں مرضی پکڑ لینا. یورپ نے اگر سمندر کا جغرافیہ اور ضابطہ اور سفر اور سمتیں اور مد و جزر اگر کسی سے لیا ہے، اللہ کی قسم ہے حضرت معاویہ سے لیا ہے. ریاست کے اصول حضرت عمر کے لیے ہیں، اور سمندر کے اصول بر و بحر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لی ہے. میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اس کو کتاب سے مراد قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے. قرآن بھی ہے، الفاظ بھی ہے، اس کا معنی سنت اور حدیث بھی ہے. جس طرح تمام دینی علوم کی ماں قرآن ہے، فن نحو ہے، صرف ہے، بدیع ہے، لغت ہے. حضرات اسماء الرجال کا فن ہے، یہ کتاب مہیمن ہے قرآن مجید، تمام اسلامی علوم کی ماں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو شریعت کا عالم بنا دے. آپ میں کوئی سکول ٹیچر بھی بیٹھا ہے، پروفیسر صاحب تو بیٹھے ہیں، ان کی گواہی کیوں بھائی پیچھے کو بیٹھا ہے ٹیچر، ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. اب ذرا توجہ کرنا بھائی، دنیاوی تمام علوم کی ماں کون سا علم ہے؟ بایو، فزکس، کیمسٹری اور ایکنامک، جتنے بھی علوم ہیں. اے بھی ماشاءاللہ ساڑھے حافظ صاحب بھی بڑے بڑے استاد جے، کیوں مجھے شیخ صاحب میں جڑی گل کر رہے ہیں ذرا، دنیاوی تمام علوم، اے ڈاکٹری بھی، انجینئری بھی، عمارتاں دی، گڈیاں دی، لوہے دی، تیاریاں دی، دنیا کا کوئی فن اور کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کی اساس میتھمیٹکس نہ ہو، حساب نہ ہو. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. یا اللہ اس کو شریعت کے علوم کا بھی ماہر بنا دے اور دنیا کے علوم کا بھی ماہر بنا دے، اور اس کو دنیا اور آخرت میں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور عذاب ہونا چاہیے نہیں. اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ اور وحدی بھی. بڑے نقطے کی بات ہے، اسلام کی سچائی کو کسی نے سمجھنا ہے حضرت معاویہ کی عظمت سے ہی سمجھ لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کو رہنمائی کرنے والا بنا، ہدایت کا ماخذ بنا. مہدیہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. مہدیہ ہدایت کا ماخذ بنا. وحدی بھی، جاؤ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام جو پھیلا ہے وہ حضرت معاویہ کی خلافت کے دور میں پھیلا ہے. یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی. وحدی بھی، اللہ اس کے ذریعہ دونوں کو، لوگوں کو اسلام کی ہدایت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.